کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر بلند عالی شان محلوں کا ٹور کرایا جاتا ہو؟ لوگ ان محلوں کے باہر لائنز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ کب ان خوبصورت عالی شان محلوں کے بلند خوبصورت دروازے کھولے جائیں گے اور ہم ان پہ داخل ہو جائیں گے۔ دنیا میں ان بلند تعمیرات کو دیکھ کر تو بہت ہی حیرت انگیز ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے، اپنے تصور میں لائے ہیں کہ وہ جنت جو اللہ کی تخلیق ہے وہ کیسی ہوگی اور اس کے دروازے کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ آخرہ میں جب بہت سے لوگ جنت کے دروازوں کے باہر کھڑے ہوں گے تو وہاں سے آپ کو بلایا جائے گا، آپ کو آواز دی جائے گی، آپ کو پکارا جائے گا اس عمل کی وجہ سے جو آپ دنیا میں کیے جاتے تھے۔ یہی وہ عمل ہوگا جو آپ کو جنت کے اس دروازے میں داخل کر دے گا۔ اور آج ہم جن 2 دروازوں کا ذکر کریں گے ان میں سے پہلا ہے جنت کا دروازہ باب البر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کا۔ وہ لوگ جو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے، جو ان کے ساتھ رحم دل تھے، محبت کرتے تھے، ان کی فرما بردار تھے، ان کے ہر حکم کو بجا لاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ان کے والدین راضی اور خوش تھے۔ کیا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے والدین کہتے ہیں کہ یہ میری بہت اچھی بیٹی ہے، یہ میرا بہت اچھا بیٹا ہے، فرما بردار ہے، میں اس سے خوش ہوں؟ صلۃ الرحم میں والدین کا سب سے پہلا حق ہے۔ یہ نیکی کا ایسا عمل ہے جس کو کر کے ہم آسانی سے جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ والدین کے ساتھ معمولی سی بھی نیکی کی جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ قدردان ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے والد فوت ہو گئے تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، تو لوگ کہنے لگے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے چلے جانے کے ساتھ ساتھ میں اس لیے بھی اتنا روتا ہوں کہ جنت کا ایک بہت بڑا دروازہ میرے لیے اب بند ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بر الوالدین صرف ایک جنت کا دروازہ ہی نہیں بلکہ ہم اس نیکی کو کر کے جنت میں اپنے محل بھی بنا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے ایک محل دیکھا جو بہت ہی خوبصورت اور عالی شان تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ یہ ان کا ہوتا، تو انہیں بتایا گیا کہ یہ حارثہ ابن نعمان کا محل ہے، کیونکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتے تھے۔ والدین اگر راضی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہیں، اور اس پر میں آپ کو پچھلے بھی لیکچرز میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث جس میں آتا ہے رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا ہے۔ جن کے والدین ان کے پاس ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے، بڑی بڑی بلیسنگز ہیں۔ لیکن آپ کے خیال میں ایک سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت دور سے بہت لمبا سفر طے کر کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو آ کے فرمانے لگے یا رسول اللہ، میں بہت دور سے سفر طے کر کے آیا ہوں، اپنا گھر بار اپنی جگہ چھوڑ کر آ گیا ہوں، اور اپنے روتے ہوئے ماں باپ کو جو میرے لیے رو رہے تھے میں ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واپس جاؤ اور جیسے انہیں رلایا ہے اب ویسے ہی انہیں ہنساؤ، اسی طرح اب انہیں خوش کرو، ان کو خوش کرو۔ اور والدین کو خوش کرنے کے لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ ان کی فرما برداری کرنی ہے، وہ جو کہیں وہ ان کی بات ماننا ہمارے اوپر لازم ہے، جو بھی وہ کہیں اس کو ہمیں ماننا ہے۔
صرف اگر وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات کہیں تو پھر اس کو نہیں ماننا، ورنہ ان کی ہر بات ماننی ہے اور خوشی سے کرنا ہے، خوشی سے ماننی ہے۔ اگر وہ کوئی بات کہیں، کسی بات کے لیے آواز بھی دیں تو ہمیں فوراً اس کا جواب دینا ہے، ان کی ہر بات کو پورا کرنا ہے جتنا جلدی ہو سکے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے اتنے کام ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں کہ ان کو جواب دینے میں، ان کی بات کو پوری کرنے میں ہمیں بہت دیر لگ جاتی ہے، تو وہ نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ان کی بات کو پورا کرنا ہے۔ اگر بڑے ہیں تو وہ اپنی فیملیز میں، اپنے بچوں میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، والدین اگر دور ہیں تو کبھی ان کو کال کرنا بھول جاتے ہیں یا دیر ہو جاتی ہے، تو اس میں نہیں دیر کریں، ان کا حال پوچھتے رہیں، ان کی خیریت پتہ کرتے رہیں، ان سے جا کر ملتے رہیں۔ اور بچوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی بات کو سنیں، انہیں فوراً جواب دیں۔ اکثر بچے اپنی گیمز میں بزی ہیں، اپنے فون میں لگے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں، اور والدین آوازیں دیتے رہتے ہیں لیکن ان کا دھیان ہی نہیں اس طرف جاتا۔ پھر اگر والدین آپ سے ناراض ہو جائیں تو یہ ایک الارم ہونا چاہیے آپ کے لیے، ان کو فوراً منائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کو خوش کریں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھیں۔ والدین کے ساتھ بر کا سلوک ہونا چاہیے، نیکی کا۔ ان کے ساتھ ہمارا رشتہ عقوق کا کبھی بھی نہیں، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جہاں پر وہ ہم سے ناراض ہوں یا ان کا ہمارے سے دل خوش نہ ہو۔ جیسے بعض اوقات کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یا بعض اوقات بچے بھی ایسا کرتے ہیں کہ والدین کو دکھ دے دیتے ہیں، ان کی بات نہیں سنتے، یا اونچی آواز میں ان کے سامنے باتیں کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں جو ان کو پسند نہیں ہوتا، اور ان کی بات کو کاٹ دیتے ہیں، ان کو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہے، ہمیں ہی پتہ ہے، ہمارے والدین کو کیا پتہ، یہ تو پرانے زمانے کی، یہ تو بیکورڈز ہیں، ان کی باتوں کوئی ویلیو ہی نہیں دیتے، اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں والدین کے بھی دل میں خیال آ جاتا ہے کہ یہ بچہ میرا فرما بردار نہیں ہے، اور پھر اکثر نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے والدین سے کچھ کہتے ہیں تو وہ آگے سے انکار ہی ہوتا ہے، وہ پھر والدین کو کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ تھا، آپ نے تو ہمیں منع ہی کر دینا ہے۔ والدین تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، وہ تو ان کے لیے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہی رہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ ہی تو اسی کی وجہ نہیں ہیں؟ آپ خود بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور اکثر غلطی بچوں کی ہی ہوتی ہے، والدین کی نہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے رویے بدلیں، خاص طور پر ہماری یوتھ کے لیے وہ دیکھیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ جب وہ والدین کے فرما بردار ہوں گے، ان کے ساتھ سچ بولیں گے، محبت کریں گے، ان کا خیال، ان کا احساس کریں گے، ہر چیز میں والدین کو اوپر کریں گے، اپنی خواہشات اور اپنے آپ سے نکلیں گے، سیلفش ہونے کو چھوڑیں گے کہ میں ہی، اس کے بجائے وہ کہیں گے والدین کیا چاہتے ہیں مجھ سے، وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ جو میرے لیے چاہیں گے وہی اچھا ہوگا، خیر ہی ہوگی، بے شک مجھے لگ رہا ہے کہ وہ میری بات نہیں مان رہے یا مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب ایسا آپ کریں گے تو والدین بھی پھر فلیکسیبل ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کی ہر بات کو آگے رکھتے ہیں، آپ جس چیز میں خوش ہیں اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بر الوالدین کا جو راز ہے وہ ان کی فرما برداری میں ہے، ان کو خوش رکھنے میں ہے، ان کے دل کو نرم رکھنے میں ہے۔ اپنا بہترین اور خوبصورت اخلاق ان کو دکھائیں، اپنی خوبصورت پرسنالٹی دکھائیں، اور یہ کہ ان سے سچی محبت کریں خلوص کے ساتھ، تاکہ آپ ان کے محبوب بن جائیں۔ والدین تو ویسے ہی اپنے بچے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت خالص ہوتی ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، وہ اپنے بچوں سے کچھ بدلے میں نہیں چاہتے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بھی بدلے میں اپنے والدین سے سچی محبت کریں، جس میں خلوص ہو، نہ کہ صرف اپنا ہی مطلب ہو۔ اس نیکی کے عمل کو کریں، بر الوالدین، اور جنہ کے باب البر الوالدین سے داخل ہو جائیں۔ جس دوسرے باب کا ہم آج ذکر کریں گے وہ ہے باب الجہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد کرنے والے باب الجہاد سے داخل ہوں گے۔ عربی میں جو روٹ لیٹرز ہیں جیم ہے دال، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا کسی چیز کے لیے، جم جانا، ثابت قدمی کے ساتھ اس کو چھوڑنا نہیں۔ جیسے دیکھیں ہم فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، ہر روز ہم فجر کے لیے اٹھتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اپنے نفس سے جنگ کرتے ہیں،
اسی طرح ہر برائی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا. شیطان کے وسوسے لگاتار ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں، برائی کی طرف بلاتے ہیں، لیکن ہم برائی سے بچ کر نیکی کا کام کرتے ہیں. جب ارد گرد ماحول میں اتنے فتن ہوں، اتنی برائیاں ہوں، برائی عام ہو، اس برائی کو چھوڑ کر نیکی کی راہ پر چلنا، یہ سب اسٹرگل ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، اپنے نفس سے لڑنا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں بڑا جہاد، گریٹر جہاد اس کو کہا جاتا ہے، جو اپنی نفس سے کیا جائے. اپنے آپ سے انسان لڑے، اپنی خواہشات، شر اور برائی کی ہر چیز سے اپنے آپ کو بچانا، پھر نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتے رہنا. اور دوسرا ہے اللہ کی راہ میں لڑائی کرنا، اس کے دین کو بلند کرنے والا چھوٹا جہاد کہلاتا ہے، لیسر جہاد، جس کو قتال بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جہاد کی ایک برانچ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے جس کے روٹ لیٹرز جیم ہاں دال، یہ بہت وسیع ہے. لوگوں نے اس کو محدود کر دیا صرف لڑائی کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اصل میں اس کا مطلب جد و جہد کرنا، محنت کرنا، دین پر جم جانا، اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا. تو جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور جو لوگ ساری زندگی اس کے دین کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، تو اس سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، اور وہ اس دروازے سے بلائے جائیں گے. آج کی جو دعا ہے وہ سورہ النمل میں آتی ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کرنا ہے. اس دعا میں ہم اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس سے نیک صالحین کی کمپنی، ان کا ساتھ چاہتے ہیں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے طاقت عطا کریں، توفیق عطا کریں کہ میں آپ کا شکر گزار بن سکوں، شکر بجا لا سکوں ان تمام نعمتوں کا جو آپ نے مجھے عطا کی اور میرے والدین کو بھی، اور میں نیکی کے عمل کر سکوں، نیکی کے کام کر سکوں، وہ کام جس سے آپ راضی ہوں. اے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے داخل کر دیں اپنے نیک صالحین بندوں میں. آمین یا رب. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے. اس کو کھول کر اس کو یاد کریں اور اس دعا کو مانگیں، کیونکہ ہم اس دعا میں نیکی کے وہ عمل کرنے کو مانگتے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتے ہیں. آج کا ذکر ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ سبحانہ وتعالی میرے لیے کافی ہیں اور ان کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. انہی کے اوپر میرا توکل ہے، بھروسہ ہے، اور وہ عرش عظیم کے رب ہیں. بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، اس کو پڑھیں، دعا کو مانگیں، اور بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک، اور اس کے بعد والدین سے جتنے بھی تعلق رکھتے ہیں رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنے کزنز، والدین کے بہن بھائی، خالائیں، پھوپھویں، ان سب سے ملیں. صلۃ الرحم میں جتنے بھی رشتے آتے ہیں، اور اپنے دوست احبابوں کے ساتھ بھی ملیں. ان 10 دنوں میں کسی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کریں، نیکی کے عمل جاری رکھیں تاکہ جنہ کے دروازوں سے آپ بلائے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.